میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو؟ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا ایئر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جب جسے چاہتی ہے بنا چھت کے کر دیتی ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، وہی تیور، وہی جوش، وہی جذبہ نظر آئے تو مجھے دعائیں دینا کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ ایسے کام نہیں چلے گا، میں بڑی ہمت کر رہا ہوں، آپ بھی اس ہمت کے ساتھ سنیں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا، تم نے میرے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا، پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا، پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا، تم سے نہیں ٹوٹے گا میرا، تم سے نہیں ٹوٹے گا میرا بھارت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی، بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی، لوک تنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا دھست ہوئی، کاش کبھی سوچا ہوتا یہ غربت کیسے توڑو گے؟ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ سچ توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے؟ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے؟ اور آخری بند پڑھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ نظم کے لیے نہیں بلکہ میری ہمت کے لیے مجھے آپ کی دعائیں ملیں۔ میں پڑھتا ہوں، میں ہمت کرتا ہوں، مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے، جہاں ہتھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں۔ چھت توڑو گے۔ اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں غنائے دل۔ سیدنا علی مرتضیٰ اگرچہ دنیاوی دولت سے تہے دامن تھے لیکن دل غنی تھا، کبھی کوئی سائل آپ کے دروازے سے ناکام واپس نہیں ہوا، حتیٰ کہ قوت لا یموت تک دیتے دیتے ایک دفعہ رات بھر باغ سینچ کر تھوڑے سے جو مزدوری میں حاصل کیے، صبح کے وقت گھر تشریف لائے تو 1/3 جو پسوا کر حریرہ پکوانے کا انتظام کیا۔ ابھی پک کر تیار ہی ہوا تھا کہ ایک مسکین نے صدا دی، حضرت علی نے سب اٹھا کر اس کو دے دیا اور پھر دوسرے 1/3 کے پکنے کا انتظار کرنے لگے۔
لیکن تیار ہوا ہی تھا کہ ایک مسکین یتیم نے دست سوال برایا، اسے بھی اٹھا کر اس کی نظر کیا۔ غرض اسی طرح تیسرا حصہ بھی جو بچ رہا تھا پکنے کے بعد ایک مشرک قیدی کو دے دیا گیا، اور یہ مرد خدا رات بھر کی مشقت کے باوجود دن کو فاقہ میں مست رہا۔ اللہ پاک کو یہ ایثار کچھ ایسا پسند آیا کہ اس نے یہ آیت آپ کی تعریف میں نازل فرما دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر یا کھانے کی خواہش کے باوجود مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ شدید بھوک کی وجہ سے گھر سے مزدوری کی نیت سے نکلے ایک ضعیف عورت کے باغ کو سینچ کر چند کھجوریں اجرت میں لیں، لیکن اکیلے کھانے کی عادت ہی نہیں تھی۔ اپنے جد امجد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا خون رگوں میں تھا۔ یہ کھجوریں لیے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شوق کے ساتھ کھانے میں ساتھ دیا۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ اگر ہم جیسا کوئی ہو اور شدید بھوک کی حالت میں سخت مزدوری کے بعد اگر اسے چند کھجوریں مل جائیں تو وہ کسی کا انتظار بھی کرتا ہے کیا؟ مگر جناب مرتضیٰ کے لیے تنہا خوری بڑی مشکل تھی، کیونکہ مہمان نوازی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ گرمیوں کے روزے۔ داماد رسول زوج بطول حسنین کے گرامی قدر والد سید الصوفیہ جناب علی مرتضیٰ نے اپنی دوسری پسند گرمیوں کے روزے رکھنا بیان فرمائی۔ آپ مطلقاً یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے روزے رکھنا پسند ہے، خواہ گرمیوں کے ہوں یا سردیوں کے، لیکن آپ نے خاص طور پر گرمیوں کے روزوں کو پسند فرمایا کیونکہ وہ نفس امارہ کی مغلوبیت کے لیے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، طبیعت پر زیادہ مشکل ہوتے ہیں، اور سیدنا علی مرتضیٰ تو امیر عزمیت تھے۔ نفس امارہ کا سرکش گھوڑا ان کے تابع فرمان تھا، مشکلات ان کے سامنے آسان ہو جاتی تھی اور بظاہر ناممکن نظر آنے والے مسائل کا گوہ گراں ان کے لیے گرد راہ ثابت ہوتا تھا۔ روزے تو سارے ہی صحابہ رکھتے تھے کیونکہ روزوں میں بے حساب فضائل و ثمرات پوشیدہ ہیں، مگر جناب مرتضیٰ نے بلند حتمی کی وجہ سے اپنے لیے گرمیوں کے روزے پسند فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے فضائل بہت زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ عبادتیں تو ساری ہی اللہ کے لیے ہیں، لیکن روزے کو خاص طور پر اپنی عبادت اسی لیے قرار دیا کیونکہ دوسری عبادات میں پھر بھی اظہار ہو جاتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزے میں سب سے زیادہ اخلاص، سب سے زیادہ اخفا ہے۔ اس عبادت کا عام طور پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔